کرم میں جو مسئلہ ہے وہ ہے تو پرانا، لیکن اس حد تک کہ اب بچوں کو نہیں چھوڑا جا رہا. 6 مہینے کا بچہ بھی اس کو مار دیا گیا. صوبائی حکومت لا اینڈ آرڈر کی ذمہ دار ہے. آپ کو کوئی ترجیح صوبائی حکومت کی نظر آتی ہے؟ دیکھیں، بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اسپیشلی 18ویں امینڈمنٹ کے بعد لا اینڈ آرڈر، جو ڈیلی لا اینڈ آرڈر ہے، یہ صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے. اب ہم جب دیکھتے ہیں KPK کی طرف، تو جو میڈیا میں آتا ہے چیف منسٹر بیان دے رہا ہے خلاف گورنر کے، گورنر بیان دے رہا ہے چیف منسٹر کے، کوئی لا اینڈ آرڈر سیکورٹی سچویشن کے بارے میں بات نہیں کر رہا. اب اس طرح دیکھیں کہ ان کو اسپیشل گرانٹس ملی ہیں KPK کی گورنمنٹ کو. 110 ارب روپیہ ان کو ملا صرف کہ جو فاٹا جو ہے مین اسٹریم ملا کے مرجر کیا گیا، یہ 7 ڈسٹرکٹ بنائے گئے، اس کے لیے 110 ارب روپیہ ملا ان کو. اور اپنی کیپیسٹی بڑھانے کے لیے کچھ 410 ارب روپے بھی ملا ان کو. تو یہ سارے پیسوں سے تو کیپیسٹی بلڈنگ بہتر ہونی چاہیے تھی. اور آپ کرم کے واقعہ میں آپ یہ دیکھیں پراچا صاحب کہ پولیس کی پروٹیکشن ساتھ تھی. اب پولیس کی پروٹیکشن میں ایک کانوائے جاتا ہے، اگر اس پہ ہو جاتا ہے تو آپ امیجن کریں کہ پولیس کے بغیر کیسے لوگ وہاں جا سکیں گے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ آئندہ یہ چیزیں نہ ہوں، ہمیں ان کی اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہوگی. ایک چیز مجھے بھی سمجھ نہیں آئی، شاید غلط ہو سوشل میڈیا کی چیزیں، لیکن مسلسل چلا کہ اس کانوائے کی پروٹیکشن تھی، پولیس والے تھے، لیکن جب فائرنگ شروع ہوئی ان نہتے مسافروں پہ تو کوئی پولیس والا نظر نہیں آیا، اور سارے جو مارے گئے بیچارے وہ سارے سویلین. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ پولیس والوں کو بھی گولیاں لگنا چاہیے تھیں، لیکن جو پروٹیکشن پہ تھے وہ واقعی پروٹیکٹ کر رہے تھے. میں تو اس لیے ترجیحات آپ سے پوچھی. میں یہ اس میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ایک بڑی فیک نیوز بھی چلتی ہیں، اس لیے میں نے کہا کہ ہمیں بھی کنفرم نہیں ہے. تو جب تک اس بات کو کنفرم نہیں کیا جاتا اور کس طریقے سے پروٹیکشن کر رہے تھے، کانوائے سے کتنے فاصلے پہ پولیس کی گاڑیاں جا رہی تھیں، صرف آگے ہی جا رہی تھیں، پیچھے تھیں، بیچ میں تھی، کیسے تھا، کون اس کا کمانڈر تھا، صرف پولیس والے بھی تھے یا کچھ گاڑیاں FC کی بھی تھیں، یہ تمام معاملات کو دیکھنا ہوگا. بٹ دیکھیں، جیسے سینیٹر صاحب نے کہا کہ ہم پچھلے کئی سالوں سے جو ملٹری وہاں آپریشنز کر رہی ہے، دیکھیں خالص آپریشن 2001 میں سٹارٹ ہوئے تھے، آج 2024 آ گیا ہے، 24 سال ہو گئے ہیں. کبھی آپریشن تیز ہو جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں، اور کبھی بالکل امن آ جاتا ہے. تو ہمیں یہ ضرور دیکھنا ہوگا کہ جو سمپیتھائزر ہیں، فیسیلیٹیٹرز ہیں، یہ کون لوگ ہیں. اور بلاول بھٹو نے بالکل صحیح بیان دیا ہے کہ جو اس پہ خاموش رہے گا وہ اس میں شامل ہے. بٹ شامل بیان تو ٹھیک ہے، انہیں چاہیے کہ لیجسلیشن کریں، قانون بنائیں اس طریقے کے کہ جو سزائیں ملیں گی ٹیررسٹ کو، وہی ان کے فیسیلیٹیٹر اور جو ان کے ساتھ ہیں، ان کو مدد کرنے والے، انہیں بھی ملیں گی. نہیں، نیشنل ایکشن پلان میں تو یہ چیزیں تھیں نا، اس کو بھی بنے ہوئے 10 سال ہو گئے. 2014 میں ثانیہ پشاور کے بعد APS کے بعد بنایا گیا تھا. لیکن پھر بھی جیسے سینیٹر صاحب نے کہا کہ اگر 40,000 دہشت گرد واپس پاکستان میں لا کے آباد کر دیے جائیں، دوحہ معاہدے پہ تو اب بھی خوشی منائی جا رہی ہے کہ ٹرمپ آ گیا واپس، تو اس نے دوحہ معاہدہ کروایا تھا، یہ خوشی پاکستان میں بھی منائی جا رہی ہے. ہم پہ منفی اثرات کیوں نہیں ختم ہو رہے؟ دیکھیں، یہ ہم نے حالات خود ٹھیک کرنے ہوں گے. جب تک ہم ملک سے باہر دیکھتے رہیں گے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. دیکھیں، انہیں ہم سے کیا ہمدردی ہے، تو وہ آئیں گے، ان کی اپنی انٹرسٹ ہوں گی، وہ اپنے فائدے کی بات کریں گے. ہم نے خود دیکھنا ہے، ہم نے پاکستان کے حالات ہیں، ہم نے یہاں رہنا ہے، ہمارا ملک ہے، ہم نے اس کو بڑی قربانیوں سے بنایا ہوا ہے، ہم نے اس کو خود ٹھیک کرنا ہے، اور ہم اسے خود ٹھیک کر سکتے ہیں. اور دیکھیں، فوج نے وہاں بڑی قربانیاں دی ہیں، روز جو ہے 2 سے 3 جوان شہید ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے، 100 سے زیادہ دیکھیں، عرصہ ہو گیا. تو یہ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کیوں نہیں ہو رہا، کون فیسیلیٹیٹر بیٹھے. آپ دیکھیں کہ آپ کسی MNA MP سے بات کریں، اس کو اپنے حلقے کے ایک ایک گھر کا پتہ ہوتا ہے، اور ان کے کنیکشنز کا پتہ ہوتا ہے، گلی محلے کا پتہ ہوتا ہے. تو یہ جو کونسلر بنے ہیں اس علاقوں سے ہیں، ان کے MPs ہیں، MNAs ہیں، یہ کیوں نہیں اس کو رپورٹ کر رہے، کیوں نہیں اپنے علاقوں میں جا رہے، کیوں نہیں اس کو کنڈیم کر رہے؟ ہمیں انہیں اکاؤنٹیبل ٹھہرانا ہوگا، اور سب کو اپنا ذمہ داری پورا کرنا ہے.